اچھا یار، واپس آتے ہیں. چھوٹی سی ایک بریک لی تھی ہم نے. اعزاز سے شروع کرتے ہیں ہم. اعزاز یار، جن سٹوری کوئی مزے کی سناؤ یار، کوئی جن سٹوری اچھی سی. جب میں چھوٹا تھا تب میری ماما کنفیوز ہوتی تھی کہ میں خود سے بات کرنے لگ جاتا تھا، ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ واز سرپرائزنگ فار مائی مدر. بٹ اس کے پیچھے لاجک یہ تھی کہ مجھے چھوٹے چھوٹے بونے نظر آتے تھے ہر جگہ، اینڈ میں جس کو یہ بتاتا ہوں اس کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، بٹ ایکچولی مجھے نظر آتے تھے اور میں ان سے بات کر رہا ہوتا تھا اور وہ مجھ سے بات کر رہے ہوتے تھے. شیپ کیسی تھی ان کی؟ دے ور لائک چھوٹے چھوٹے کالے رنگ کے، اینڈ وہ ہوڈس پہنے ہوتے تھے انہوں نے. اینڈ جب میں بڑا ہوا مجھے سمجھ آئی کہ یہ وہ کارٹون ہوتے تھے ایک، تو میں نے اس کے ساتھ اس کو جوڑنا شروع ہو گیا. پھر میں بھول گیا اس بارے میں، میری اس طرح کوئی جن سٹوری نہیں ہے ایکچولی. اصل میں وہ ایک عمر ایسی ہوتی ہوگی نا جس میں شعور نہیں ہوتا اور دوسرے کو پریزنٹ نہیں کر پاتے، شاید وہ اپنا وجود تبھی ظاہر کرتے ہوں. مے بی یس، یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ آپ کی بات کو کوئی پھر وہ کہیں گے یار یہ تو حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس چیز کا. ہاں. سو زاہد کوئی جن سٹوری سناؤ یار اچھی سی. ایک جن سٹوری جو ہے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن میرے جاننے والے تھے. تو وین دے ور ایٹ اے اولڈ ایج، تو انہیں جو ہے ہر جو بندے فوت ہوتے تھے تو وہ نظر آتے تھے. اور وہ کہتے تھے وہ دیکھو وہ سامنے سے دیکھ رہے ہیں مجھے، وہ میرے سے بات کر رہے ہیں. تو اکثر ہر دوسرے تیسرے دن بعد ان کے ساتھ یہی سین ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ میرے سے بات کر رہے ہیں، وہ دیکھو ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ابھی کہہ رہا ہے. تو یہ ایک انسیڈنٹ ہے جو مجھے یاد ہے، ایک ہارر سٹوری کا. اچھا خدیجہ، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ بڑی ہوں گی جن سٹوریز آپ کے پاس آئے نو؟ ہاں، اور میرے پاس کیوں ہوں گی زیادہ؟ کیوں ہوں گی زیادہ؟ کیونکہ میں ڈرتی زیادہ ہوں. اچھا ایکچولی پتہ ہے کیا، مجھے کسی نے سنائی تھی، اٹ واز لائک جن بھوت ٹائپ اسٹوری. ہم ابھی لاہور سے واپس آ رہے تھے، ٹرین کا سفر تھا، تو ہم بور ہو رہے تھے اوبویسلی، تو ہمارے ساتھ جو سر بیٹھے تھے انہوں نے کچھ سنایا تھا. اٹ واز ایکچولی ویری کول. ڈرے بھی تھے ہم رستے میں، انہوں نے ہمارے ساتھ پرینک بھی کر دیا تھا اسی چلتی ٹرین میں اس کہانی کو سنانے کے بعد. وہ کچھ ایسا تھا کہ ایک لڑکی تھی، اس کی بارات جا رہی تھی، کوئی گاؤں تھا پنجاب سائڈ کا، کسی ہلی ایریا سے گزر رہے تھے، تو بارات کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تھا. وہ اسی مطلب چٹان سے یا جو بھی وہ جگہ تھی وہاں سے گر کے وہ مطلب فوت ہو گئی تھیں دلہنہ اور کچھ ساتھ میں لوگ بھی بارات کے. تو وہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی تک وہاں سے جو لوگ گزرتے ہیں تو ان کو رات کے ٹائم نا، کیونکہ جس ٹائم وہ گزرے تھے رات کا ٹائم تھا، تو وہاں سے اگر آپ رات کو گزریں تو آپ کو پوری وہ بارات کی وہ گانے بجانے کی، اور ایک کسی نے تو جنہوں نے سنایا تھا ان کی اپنی بھابھی نے پرٹیکولرلی فیس کیا تھا اس چیز کو. انہوں نے وہاں پہ کوئی دلہن روتے ہوئے بھی دیکھی تھی. خیر مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے بتاتے ہوئے. تو ہم ٹرین میں آ رہے تھے، رات کا سفر تھا، تو ہماری صحیح شامت آئی تھی. ہم بہت ڈرے تھے اس اسٹوری سے. ایکچولی سننے میں ہے جو ڈرگز لیتے ہیں وہ ایک کوئی دروازہ کھول دیتے ہیں ہیلوسینیشن کا، یا اس بارے میں کچھ اتفاق ہوا ہے سننے کا؟ میں نے بڑی سنی ہے اس طرح کی سٹوریز نا. لائک وہ جو ڈرپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن میں جاتے ہیں. It is something actually, yes, it is something real, but میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا personally. ہاں. اچھا، اس کی میرے پاس ایک مثال یہ ہے کہ جب میں کالج پڑھتا تھا تو I had friends that did drugs on a daily basis and did some hardcore drugs. Alright. تو اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنے دوست کو منع کر دیا کہ آپ ڈرگز کیوں کرتے ہو، اور اتنے ہارڈ کور ڈرگز آپ کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے. تو وہ افینڈ ہو گیا اس بات سے، اور اس نے ایسے ایکسپلین کیا کہ یار تم نہیں جانتے، ہم نے بڑھاپا دیکھ لیا. میں نے کہا از دیٹ سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. تو جو لوگ فار ایگزامپل چرس کرتے ہیں یا سنتھیٹک ویڈ کرتے ہیں، تو وہ بیسکلی اگر آپ کوئی فٹنس نہیں ہے نا آپ کی لائف میں، تو آن اے ڈیلی بیسس نا آپ ڈیٹیریٹ ہو رہے ہو آہستہ آہستہ. اور اس کا اس طرح ہے کہ فار ایگزامپل پہلے آپ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی ویک ہوتی ہے، اور پھر آپ اور کرتے رہتے ہیں تو یو گیٹ ویکر اینڈ ویکر، اور پھر ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ کرتے رہے تو آپ کے پاس 3 سے 5 سال ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ دے گو ان انادر ڈائمینشن یا ہیلوسینیشن، وہ بالکل ہے. آپ فار ایگزامپل LSD کرتے ہیں، جس طرح ایپل کا جو CEO تھا اسٹیو جابس، اس نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ LSD کی ہے، اور بیسکلی وہ کی تھی، اور اس نے ایپل کا آئیڈیا سے اس کو LSD سے ہی ملا تھا. تو کریٹو ڈائمینشن. لیکن یہ سو ڈسکلیمر، وی آر ناٹ پروموٹنگ ڈرگس، ٹھیک ہے، سو ڈونٹ ڈو ڈرگس پلیز. بٹ اٹس اے اسٹوری کہ
ڈرگس آر ناٹ گڈ فار ہیلتھ. نیچر کے ساتھ کھیلتے ہیں زاہد ہم, ٹھیک ہے, تو نیچر قدرت بدلہ لیتی ہے, پھر بہت ہی بروٹلی لیتی ہے پھر بدلہ, جان سے چکانا پڑتی ہیں چیزیں بعض اوقات. سو دیٹس ٹرو مین, دیٹس ٹرو. سو موونگ آن ٹو دا نیکسٹ کویشچن کہ آپ سب ابھی باہر نہیں ہیں, اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سارے ہی باہر چلے گئے ہیں. اعزاز سے شروع کرتے ہیں. اعزاز کیوں نہیں گئے باہر یار؟ یار ایکچولی جانا چاہیے, سب کو جانا چاہیے, بٹ میرا ایک الگ ریزن ہے, ٹھیک ہے. I like to keep it private, but بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اس ملک میں کرنے کو ملتی ہیں, وہ اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں. اور باہر وہ چیز اصل میں جو ابراڈ آپ دیکھیں نا, وہاں پہ ریسٹرکشنز ہیں بہت ساری چیزوں میں, وہاں پہ رولز ہیں. آئی ڈونٹ لائک رولز ایکچولی. تو اس وجہ سے ایک یہ ریزن ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ رائٹ ناؤ آئی ایم ڈوئنگ BS انگلش, تو وہ کر کے دین آئی ول ٹرائی. آلرائٹ, ارادہ ہے. ارادہ اوبویسلی, اس ملک میں کون رہنا چاہتا ہے. اوکے. زاہد کیا کہنا ہے آپ کے اس بارے میں؟ اچھا, میری ریزن یہ ہے کہ میں بیسیکلی پیدا US میں ہوا تھا, اور پھر میری اپ برنگنگ ہوئی ہے کینیڈا کے اندر. تو آئی ہیو لیوڈ دیئر اینڈ آئی ہیو لیوڈ ان پاکستان اینڈ آئی لو پاکستان. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہی اعزاز والی بات ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز بہت زیادہ ہیں. فار ایگزامپل, آپ جو کماتے ہیں 40% آپ کا ٹیکس میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کی فیملی کے علاوہ آپ کی وہاں پہ ایز سچ پاکستانی لائف ہے نہیں, کوئی شک نہیں. اور وہ جو فلیکسیبلٹی آپ کو پاکستان کے اندر ملتی ہے, آپ کے رشتہ داروں سے ملنا, آپ کے دوستوں سے ملنا, آپ ایون یہاں پہ آپ انسینٹیوز آپ کو جتنے زیادہ ملتے ہیں وہ آپ کو باہر نہیں ملتے. لیکن یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ یہ بھی کرتا ہے کہ فرام فیملی ٹو فیملی اور سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے. اور رائٹ ناؤ میں بھی ابھی BS کر رہا ہوں کمپیوٹر سائنس کے اندر, تو ارادے ہیں بٹ ناٹ لائک آئی وانٹ ٹو لیو دیئر پرماننٹلی. ٹھیک ہے. میں یہاں پر اس کو ایزی اس طرح کر دوں گا کہ میٹرکس کا جو ہولڈ ہے وہ باہر زیادہ ملکوں میں ہے, کیونکہ وہاں پر آپ کو ریٹ ریس میں لازمی بھاگنا ہے, ٹھیک ہے. سو خدیجہ, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ زاہد والی بات ہے ایکچولی, بیکاز ہم بھی ابھی موو کیے ہیں پاکستان, ٹھیک ہے. تو جو فیری ٹیلز لوگ کریٹ کر لیتے ہیں کہ باہر جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ایسا بھی نہیں ہوتا. اوبویسلی بہت سی ریسٹرکشنز ہیں, بہت مشکل لائف ہے. اگر آپ یورپ سائڈ اور یہ امریکہ ان سب جگہوں کو دیکھیں تو میرے خیال میں وہاں پہ تو آپ ورک سے ہی باہر نہیں نکلتے. کیپ آن ورکنگ, ایگزیکٹلی, یو ہیو ٹو ارن, یو آر ورکنگ. آپ اپنے لیے کہاں ٹائم نکال رہے ہیں. اور اگر اس کے برعکس آپ دیکھیں اس ملک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں ابھی, سب سے پہلے آزادی جو آپ کو ملی ہوئی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے. پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ الاٹ دیز ڈیز کہ پیسہ نہیں ہے, کما نہیں رہے, یہ وہ بلا بلا. لیکن میرے خیال میں کمانا جو آپ وہاں پہ جا کے چاہ رہے ہو وہی بات ہے مالی کے ٹیکسز میں کتنا جا رہا ہے. میں آپ کی بات اگر کاٹوں, آئی ایم سوری, لیکن میرے پاس ایک یہ تھیوری ہے کہ جو بندہ اس ملک میں رہ کے نہیں کما سکتا وہ باہر کبھی نہیں کما سکتا. اچھی بات ہے, یہ ایگریبل چیز ہے. تو پیپل آر لائک opportunities are there, یہ بات ہے, بٹ آپ والی بات ہے کہ ایزی عمر جو لوگ لائف سمجھ رہے ہیں اور یہاں پہ ایک ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. سوری if that is a bit controversial, people are getting married to get nationalities, UK and Canada, لڑکی ہو, ہاں تو وہ شادیاں بھی کر رہے ہیں اس وجہ سے باہر. اور کیا فیکٹرز ان کے مائنڈ میں ہوتے ہیں, لیکن وہ جو فیری ٹیل بنا لیتے ہیں نا کہ وہاں جا کے لائف بہت, کیونکہ میں پرسنلی بھی کچھ لوگوں کو جانتی ہوں کہ وہ چلے تو گئے, پھر اس کے بعد ان کی جو لائف مزریبل ہوئی وہ ایک الگ بات تھی. پر اینی ویز اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ہمارے ملک میں جو سہولت ہے اور جو سپورٹ سسٹم جیسے زاہد کہہ رہے ہیں آپ کو ملتا ہے اپنے رشتہ داروں سے, اپنوں سے, وہ چیز وہاں پہ آپ مس کریں گے فار شیور, ٹھیک ہے. بڑے بڑے لوگوں کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ایموشنلی جب آپ بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں, تو چیزیں یہ والی وہاں پہ مسنگ ہیں. تو دس از وائی آئی تھنک ہم وی آر ہیپی ہیئر ان شاء اللہ. باقی رسک کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے, وہ آپ کے پیچھے بھاگتا ہوا خود آئے گا ان شاء اللہ جتنا آپ کو پہنچنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہاں آپ نے کوشش کرنی ہے وہ الگ بات ہے, بٹ ایسا نہیں کہ آپ پرائیورٹیز کو یا ویلیوز کو چھوڑ دیں اس دور میں کہ آپ نے باہر ہی جانا ہے. تو کیپ دیٹ ان مائنڈ از ویل. آلرائٹ. زاہد کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ابھی آپ نے میٹرکس کا بولا ہے تو میں وہ میٹرکس سمجھ رہا تھا جو
ریسنٹلی ہوا ہے ہمارا وہ باہر کدھر انٹرنیشنل کدھر چلے گا, ابھی تو پاکستان میں کام کر رہے ہیں. بالکل میٹرکس اس طرح ہے, آبویسلی یو نو دیٹ, میں دوسری میٹرکس کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. جو آپ کی گورنمنٹ ہے, میٹرکس کا پہلا یہی ہے کہ موٹیو کی آپ کی گورنمنٹ آپ کی بگیسٹ مافیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا بگیسٹ آپ پر کنٹرول رکھتی ہے, ٹھیک ہے. تو باہر آئی گیس آپ لوگ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. نہیں, میں ایگری کرتا ہوں, میں ایگری کرتا ہوں. اور اس کی مثال یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک شو دیکھا ہوگا نارکوس کے نام سے, نارکوس, یا تو اس کا سیزن 1-2 پابلو اسکوبار پہ بیسڈ ہے, سیزن 3 ایک اور کارٹیل ہوتا ہے اس کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. اور بیسکلی سیزن 4 پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ کولمبین گورنمنٹ بھی انوالو ہوتی ہے اس مافیا کو کنٹرول کرنے میں, ڈرگ ڈیلنگ کے. دیکھیں اس کے طریقے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لائک اب دیکھیں اسٹوڈنٹس لون میں پھنسا دینا پہلی چیز, اس کے بعد وہ مورگیجز, ٹھیک ہے. ہمیں تو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے نا, جب ہم نکلے ہیں باہر گلوبلی کنیکٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. 2013 یا 14 کے بعد آئے گا 4G اور 3G کی سروسز کو لائسنس ملے تھے, تو ہم گلوبلی کنیکٹ ہوئے, ٹھیک ہے. ہر بندے کے پاس فون آیا, تو ہمیں پتہ چلا کہ باہر بھائی اتنا لالا لینڈ نہیں ہے جو کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو دیٹس مائی پوائنٹ کہ یار پتہ ہی نہیں چلتا, آپ نے وہ بھی ادا کرنے ہوتے ہیں اور وہ آدھی زندگی لے لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو فلڈز جو ہیں وہ تو آتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ جو ہمارا بلال ٹاؤن ہے اس پہ سب سے پہلے آتا ہے, ٹھیک ہے. سو سننے میں آیا ہے کہ پہلے یہ جو تھی وادیوں میں ایک ندی ہوا کرتی تھی, اور یہ اس کا سب سے گہرا ترین علاقہ مانا جاتا تھا, ٹھیک ہے. سو گلا نہیں ہے کوئی بھی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ڈگنگ کرے بندہ تو سب سے پہلے پانی ادھر ہی آتا ہے, ٹھیک ہے. باقی جگہوں میں دیکھا جائے بورنگ بارش ہو تو ایسا ہی بورنگ وغیرہ کرے بندہ, تو سب سے پہلے پانی نکلنے والے علاقوں میں سے کچھ علاقے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا یار سلوشن ہے اس کا زائد کہ یار ہم فلڈز, ایک تو خدیجہ والی بات ہے, جس طرح ہم چھتری رکھتے ہیں اس طرح ایک بوٹ بھی رکھ لیں پورٹیبل, ٹھیک ہے. سو یہ تو ایک میئر لگ رہا ہے, بٹ وہ جو مکان اور وہ تباہ ہو رہی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. سو کیا میئر لگتا ہے زائد اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ ایک پراپر سیوریج سسٹم بنائیں, جس میں پراپر واٹر ڈرینیج کا سسٹم ہو. کہ فار ایگزامپل بارش ہوتی ہے تو واٹر کا کوئی راستہ نہیں ہے جانے کا, وہ ادھر ہی اسٹے کرتا ہے, اور وہ اسٹے کرتے کرتے تھوڑی دیر میں وہ ایک سوئمنگ پول بن جاتا ہے. تو ایک پراپر ڈرینیج سسٹم ہو, جیسے آپ لاہور میں چلے جائیں یا اور شہر میں, یا ایون ابراڈ چلے جائیں. پاکستان کا تو اتنا اچھا ڈرینیج سسٹم نہیں ہے, لیکن ایک پراپر ڈرینیج سسٹم بنے تو یہ کبھی مسئلہ ہی نہ ہو. یار ادھر کوئی تار بھی ہوتی ہے اعزاز, تو وہ جی پہلے روڈ بن گیا ہے, اس کے بعد ان کو یاد ہے یار PTCL کی تار گھسانی تھی, اس کے بعد ان کو یاد ہے کہ یار یہ والا پرابلم صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ بہت ساری کنٹریز میں ہے. اچھا, بٹ وہ اس کے علاوہ میئر بھی لے رہے ہوتے ہیں نا, وہ لائک وہ جو 4 دن میں اعزاز چائنا نے یا جاپان تھا آئی گیس, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ ساتھ, کہ وہ جو ایک روڈ ان کا بیچ میں دسا تھا, انہوں نے 4 یا 5 دن میں ان کو ریکور کیا تھا. سو ان کے پاس میئر ہے نا برو. ہمارا تو وہ روڈ تباہ کر کے چلے جاتے ہیں, مڑ کے مٹی ڈال کے اسی کو اوپر ڈال کے سیمنٹ بھی نہیں ڈالتے واپس, رولر پھیر دیا اینڈ دیٹس اٹ. ہاں. سو خدیجہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یار یہ جو فلڈز ہیں ان کو ہم کس طرح, مطلب کیا, پہلے تو آپ کا حل ٹھیک لگا ہے مجھے, میں تو کشتی لے لیتے ہیں, اس کے علاوہ مجھے بھی واپس, میں اکثر جب جاب سے واپس آ رہی ہوتی ہوں اور جب بارش ہو جائے گی, لیکن ہاں پر بارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ مین روڈ ہے. آپ سوچیں گے جنوب پلازا کے پاس اگر آپ دیکھیں, وہیں سے پانی اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ آگے سپلائی تک تباہی مچی ہوتی ہے لٹرلی. بلال ٹاؤن تو چلیں دوسرے طرف پڑتا ہے, لیکن یہاں پہ بھی, اور گاڑیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے بیچاری, پانی لگ جاتا ہے, آٹو گاڑیاں, ان کا الگ مسائل ہیں. تو بس وہی بات ہے کہ جو سسٹمز ہیں ان کو ٹھیک کریں یار, پراپر سیوریج سسٹم جیسے زاہد کہہ رہے ہیں. یا پھر اگر خدیجہ انہوں نے پانی ہی چھوڑنا ہے, پانی ہی آنا ہے, تو وینس بنا دو بھائی اٹلی کا, ٹھیک ہے, پانی روک ہی دو, پھر مطلب وہ یہ ایک سائڈ پہ لینڈ ہو, دوسری سائڈ پہ بھی پانی روک دو بھائی پھر. ہاں, لوگ اس حساب سے پھر پتھر رکھ کے گھر بنا دیں اوپر کر کے, ہاں, تو پھر وینس بنا لو بھائی. لیکن لوگ بھی پھر وینس والے ہونے چاہیے نا, لوگ بھی وینس والے ہونے, ایسے یہاں پر شاپور نظر آ رہے ہوں گے. جائیداد ڈیوائڈ ہو جائے گی, یار یہ میرا ہے تو یہ پانی میرا ہے, یہ پانی تیرا ہے, یہاں پہ ہمارا ادھر نہیں آنا, کشتی ادھر سے نہیں لے کے جانا, اس سائڈ پہ آنا ہی نہیں ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. اعزاز آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کشتی لینی چاہیے ایک کراچی سے, کراچی سے مسلم اسکول کے بجٹ سے تو ایسا نہیں ہو سکتا.
Please don't mention Muslim وہ کٹ ہو جائے گا, کٹ ہو جائے گا. ویگو آ جائے گی, بلیک ویگو. صحیح. یار جہاں پر اتنے مسائل ہیں وہاں پر ایک مسئلہ ہے جو کہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے بٹ اسٹل ایگزسٹ کرتا ہے, وہ جو پالا کلچر ہے ہمارے ایبٹ آباد کا. ٹھیک ہے, تو یار کوئی گریٹسٹ پالے جو کہ ایبٹ آباد کے نام جنہوں نے روشن کیا ہو, ٹھیک ہے, تو کوئی یاد ہے آپ لوگوں کو؟ Respect to Ubaid Pala. Ubaid Pala. First of all, he is the OG of content creation hub of Ahmedabad. Actually یہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, کون ہے یہ؟ عبید عارف جو ہے وہ اپنے جو لوکل کیا کہہ سکتے ہیں, لوکل ہزارہ کلچر کو پروموٹ کر. اچھا وہ جو بوائے ہیں وہ جو ادھر ڈنگا ڈنگا نو وہ والے ہیں. اچھا آلرائٹ. ہم نے اصل میں ایک مینٹالٹی لی ہوئی ہے جو مسیر اور پالا ہوگا, لوگوں کو لگتا ہے یہ سکھ مینٹالٹی کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہوتا. میرے بہت سارے دوست ہیں جو پالے ہیں, جو مسیر ہیں, they are like so good to me ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, وہ اچھے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اور لوگوں نے بس ایک کنسیپٹ لیا ہو کہ اس کی ڈریسنگ ایسی ہے تو یہ ایسا ہی ہوگا. ہمیں دیکھ کے جج نہیں کرنا چاہیے, ہمیں بیٹھنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, لینگویج سمجھنی چاہیے, تب جا کے جج کرنا چاہیے. ایسے یہ جو آپ نے ججمنٹ والی بات کی, جو لیفٹ ونگ والے ہیں نا اکثر کہتے ہوتے ہیں ڈونٹ جج می, سو آپ نے مجھے لگتا ہے انہیں کا پینترا ریورس کر دیا. دیکھیں ہماری یہ بس سوسائٹی ہے جو دیکھ کے جج کرتی ہے, اور یہ بہت بری عادت ہے. ہمیں بات کرنی چاہیے, کنورسیشن از دا کی ٹو ایوری. جو بات چیت ہے اس نے دو ملک الگ کر دیا تھا, پاکستان اینڈ انڈیا, رائٹ, قائد اعظم, ریسپیکٹ ٹو ہم. تو آئی تھنک کہ ہمارے جو سب سے بہترین ہمارا پالا وہ عبید پالا ہی ہے. عبید پالا. اچھا, اس کے علاوہ اگر یہ تو چلیں لٹرلی ہم اگر کہیں تو لٹرلی کوئی اس طرح کے پالے ہوں جو کہ اس کے علاوہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا. زاہد if you know anyone. کوئی No, I have no idea. خدیجہ تو جانتی ہوں گی. میں پالے یہ ہر چیز مجھے زیادہ پتا ہوتی ہے عمر کے لحاظ سے, ہے نا. تو یہ عبید کا نام تو میں بھی لوں گی ایکچولی. کانٹینٹ کریشن کی اگر آپ بات کریں تو اس میں ہاں عبید عارف وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. جتنا اچھا وہ کانٹینٹ کریٹر ہے اتنا ہی اچھا وہ بندہ بھی ہے, بہت نائس ہے. تو اس کا کام بہت اچھا ہے, اور ساتھ میں وہ ایک صاحب ہے ماموں کر کے, وہ بھی کچھ نہ کچھ میسج گڈی چیک کرو, گڈی کتنی کڑپینچ ماموں, انٹیریئر چیک کرو. ایکچولی دا پوائنٹ از کہ وہ کچھ نہ کچھ میسج بیچ میں کبھی کبھی یو نو کنوے کرتے رہتے ہیں. مجھے یہ چیز لوگوں میں اچھی لگتی ہے. ایون عبید عارف کی بات کروں تو وہ بھی بیچ میں بڑی سوشل یو نو باتیں کر جاتا ہے, تو بڑا انٹیلیجنٹلی وہ کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہے. آئی ریئلی لائک ہم. اچھا, برے بندی یا بندوں کی ہمیشہ سے رسپیکٹ رہی ہے نا, چاہے وہ دشمن کی طرف سے ہو, ٹھیک ہے. سو ماموں کا مجھے جو ایک انڈائریکٹلی مجھے ایک جو چیز لگی کہ اس نے اوور دا فلو کام کیا, بریوری شو کی. یار جہاں اتنے زیادہ کریٹرز تھے اس نے بھائی مخالف سمت میں کھڑے ہوتے ہیں. سو دیٹس ریسپیکٹیبل مین, دیٹس ریسپیکٹیبل, دیٹس گڈ. سو موونگ آن, صوبہ ہزارہ نام تو سنا ہوگا, ٹھیک ہے, ایک ہی نعرہ صوبہ ہزارہ. تو صوبہ ہزارہ کیوں نہیں بنا یار, کیوں, مطلب ہماری پہچان ہے, اس میں شک نہیں ہے. صوبہ ہزارہ اگر تینوں کو بھی بنا دیتے, باقیوں کو نہ چھیڑتے, ہری پور, منسیرا, ایبٹ آباد, سو یہ بھی بہت بڑے علاقے تھے, صوبہ بن سکتا تھا, کیوں نہیں بنا زائد؟ پہلی تو یہی بات آ جاتی ہے. نو افینس ٹو دا خیبر پختونخوا, آئی لو دس نیم, آئی لو اٹ, ٹھیک ہے. ہم پٹھان ہمارے بھائی, ہمارے بہت زیادہ ٹریڈیشن ملتے ہیں, ریسپیکٹ ٹو دیم. Respect actually, yes. اس میں کوئی بری بات نہیں, بٹ یو نو ہم بولی جس کی بات کر رہے ہیں, ہندکوں کی بولی صوبہ ہزارہ کیوں نہیں؟ دیکھیں ایک زاہد پلیز آپ کنٹینیو کریں. دیکھیں صوبہ بننا نا کوئی بری بات نہیں ہے ایکچولی. ایسا ہی ہے, صوبہ بننے سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جب وہ دور تھا جب بابا حیدر زمان نے مشکلات کا سامنا کیا, اس وقت اگر وہ ایگری کر لیتے, یہ لوگوں کی جو ہم لوگ ہیں نا اصل میں قصوروار ہم خود ہیں, کیونکہ پیچھے ہٹنے والے ہم ہی تھے, اور ہم اگر نہ پیچھے ہٹتے, ہمارے انسسٹر نہ پیچھے ہٹتے, تو آج صوبہ ہزارہ ہوتا اور ہماری ایک پہچان ہوتی. ہم لاہور جاتے ہیں تو ہمیں پٹھان نہ کہا جاتا, اور پشاور جاتے تو ہمیں پنجابی نہ کہا جاتا. کوئی اس طرح کی تو ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے. قصوروار میں جو آپ کی بات ہے نہ بننے کی وجہ وہ ہم خود ہیں, اوبویسلی. That main factor is منافقت. اور سو ایسا ہی ہے. زائد میں یہاں پر ایک چیز فٹافٹ ایڈ کروں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. لائک ہم جو ابھی بڑے ہوئے ہیں, شعور آیا تھوڑا سا, سو ہمیں یہ مسئلہ کم سے کم نظر تو آ گیا ہے نا, ٹھیک ہے. دا فرسٹ سولوشن ٹورڈز دا پرابلم, ٹھیک ہے, از ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم, ٹھیک ہے. ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, یہ پہلا اسٹیپ ہے پرابلم کی سولوشن کی طرف.
زاہد پلیز. اس میں یہ نا دیکھیں صوبہ ہزارہ تو بہت بڑی بات ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے آرگنائز کیا تھا کہ فار ایگزامپل KFC کا بائیکاٹ, اینڈ وی آرگنائزڈ اٹ, اینڈ سمجھیں کہ 30 پیپل بھی شو اپ نہیں اس ایونٹ پہ نہیں شو اپ کیے پروٹیسٹ کے لیے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ صوبہ ہزارہ تو بہت بڑی بات آ جاتی ہے نا. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یونٹی ہے. ہمارے ہزارے میں یونٹی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو اپنے سے زیادہ سکسیزفل نہیں دیکھ سکتے, اور ساری بیسز اس پہ آتی ہے. اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ فار ایگزامپل ابھی جو بلز مہنگے ہوئے ہیں, ہمارے ہزارے میں کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا, لیکن آپ کشمیر دیکھ لیں راولا کوٹ, تو انہوں نے جب بلز ساروں کے زیادہ ہوئے تھے بجلی کے بلز, تو انہوں نے فرسٹ اسٹیپ کیا کیا, سارے بلز پہلی دفعہ اکٹھے کیے, وہ پرائم منسٹر ہاؤس بھیجے جو مظفر آباد میں, کہ ہم تو نہیں دے سکتے, یہ آپ خود دیں, ٹھیک ہے. اور ابھی تک ان کی بجلی نہیں گئی. اور جب دوسری دفعہ اس طرح ہوا تو انہوں نے باقاعدہ بلز اکٹھے کیے, ان کا ایک جنازہ نکالا, اور سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی تھی. تو ہمیشہ جو چیزیں ہیں نا دلیری, یونٹی اور بغاوت سے حل ہوتی ہیں. مسئلہ یہی ہے زاہد, مسئلہ یہی ہے کہ اوپر والی عوام کو جب تک وہ شیک نہیں کرے گی, جب تک, کیونکہ سارے کنزیومرز ہم خود ہیں ہر چیز کے, ٹھیک ہے, ہم نے ایک دفعہ شیک کر دیا نا, ٹھیک ہے, سو آئی گیس وہ اپنے آپ کو سدھار لیں گے. تو ایک پیج پہ ہم آ نہیں پا رہے. یہ غزہ والا سین تھا, اس میں ہم ہو جاتے, ٹھیک ہے. ہم جب تک ایک پیج پہ نہیں آئیں گے مسئلے نہیں, کمفرٹ زون سے بھائی باہر آنا پڑے گا, چاہے وہ اسپیک سے ہو, چاہے وہ رضائی میں سے اٹھ کے باہر آنا ہو, وہ بھی دونوں ایک ہی چیز ہیں, ٹھیک ہے. بولنا بھی ایک کمفرٹ زون سے باہر ہی آنا ہے, اسٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, لیکن مجھے امید ہے ابھی بھی انشاءاللہ میم, انشاءاللہ میں خود جو ہوں ہائیلی موٹیویٹڈ ہوں, کیونکہ اب میرا ملنا ملانا ہی, جب میں اسلام آباد سے آیا ادھر, ملنا ملانا ہی بعد میں ہوا, یوتھ کے ساتھ ہوا, اپنے جیسوں کے ساتھ, لائک پیپل لائک یو, لائک مائنڈیڈ پیپل, ٹھیک ہے. تو بڑی ایک امید ہے, ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, موونگ آن, کہ ہاں جو غزہ والی بات تھی, میں نے کہا میں اس کو اگلے اس میں لے کر آؤں گا. یار غزہ پہ ایک عام بندہ کیا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. ویسے تو ہمیں سننے کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں, فٹافٹ ایک میں اپنا موقف دیتا ہوں, پھر آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں, ٹھیک ہے. میں اگین جو زائد والی بات تھی اسی کو آگے لے کر چلوں گا, کہ جب تک, اب دیکھیں نا, مطلب پیپسی اور دوسری تیسری چیزیں ہوئیں, ان پر کافی ان کو نقصان ہوا, لٹرلی بہت زیادہ نقصان ہوا. آفرز دے رہے ہیں آج کل, آئے دن وہ ان کی کوئی نئی آفر آ رہی ہوتی ہے, نہیں لے رہی بھائی عوام, نہیں لے رہی. بڑی غیرت کا مظاہرہ ہے, بہت زیادہ عزت دار چیز ہے. تو دیکھیں نا, ہم ہی کنزیومر ہیں نا, ایٹ دی اینڈ پروڈکٹ ہم ہی ہیں, ٹھیک ہے. ہم ہی اگر نہ کر دیں, ہم ہی شٹ ٹالریٹ کرنا بند کر دیں, تو آئی گیس غزہ والا سین تو ایک ہائر ایک پرپز ہے نا, ٹھیک ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم سٹارٹ کیوں نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں باہر نہ نکلو جی, تم لوگوں نے فوارہ چوک بند کر دیا, اس سے اسرائیل کو کیا نقصان ہوگا. او بھائی, ہمارا کام نہیں ہے گولیاں چلانا, ہم نہیں ٹریننگ لے کر آئے, ہم نے ان لوگوں پہ دباؤ ڈالنا ہے جو یہ کام کر سکتے ہیں. یا مین, مظاہرے یہ ہونے چاہیے, احتجاج ہونا چاہیے, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا چاہیے. That's a very good thing. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پھر موبائل بھی یوز کر رہے ہو, فیس بک بھی زائنسٹ کا ہے, انسٹا بھی زائنسٹ کا ہے. اس کا سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, اس کا جواب ساحل ادیم نے ٹاک شو میں لائیو اتنے مزے کی بات کہی. اس نے کہا یار مجھے آپ سے اجازت نہیں لینی کہ میں نے کون سی بندوق چلانی ہے اسرائیل کے خلاف, اسی کی, ٹھیک ہے, اسی کی ایجاد کردہ بندوق میں نے اسی کے خلاف کس طرح چلانی ہے, یہ مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. سو ہم اسے اپنے مقصد کے اس میں استعمال کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار KFC آپ بائیکاٹ کر رہے ہو, اس سے تو آپ کے ملک میں جو امپلائی ہیں ان کی اس کا بھی جواب جو ہے نا ساحل ادیم نے دیا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ KFC پہ کام کر رہے ہیں نا, اور غزہ کی ایک بچی مر رہی ہے, تو آپ کی اس نوکری پہ لعنت ہے, آپ قصوروار ہو ایکچولی. وہ کہتے ہیں جی نہیں وہ برانچ ہے تو یہ ہے وہ ہے, ہم پتہ نہیں ایکویٹی دیتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہے. مطلب عجیب ریشنلٹی پہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے نا, ریشنلٹی پہ اتنے لیکچر دیے جا رہے ہیں کہ حقیقت کو چھپا رہے ہیں. انہوں نے موریلٹی کے لاز بریک کیے ہیں, تو ہم ریشنلٹی کیوں نہیں بریک کریں گے. بالکل ایسے, بالکل زبردست, ایسا ہی ہے, ایسے ہی. تو خدیجہ
کیوں ہم مظاہرہ نہیں کرتے اور کیوں ایک پیج پہ نہیں آتے؟ غزہ کے خلاف ہم ایک عام بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک عام بندہ سوری غزہ کے خلاف نہیں، غزہ کے حق میں. ہاں جی ٹھیک ہے. ایک عام انسان مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس وہی بات ہے جیسے آپ نے کہ ہم نے بندوقوں کی ٹریننگ نہیں لی ہوئی، ایسا ہی ہے، وی کین ناٹ ڈو دیٹ. تو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب میں بینگ کانٹینٹ کریٹر، میری پروفائل پبلک ہے یا وٹ ایور، میں انسٹا پہ ہوں، فیس بک پہ ہوں، جس پہ بھی ہوں، جس پلیٹ فارم پہ ہوں، ہاؤ کین آئی یوز اٹ؟ چاہے جتنی بھی ریچ ہے. اب لوگ یہ سوچے کہ اچھا جی میری 10,000 کی ریچ ہے یا 20,000 کی ریچ ہے، میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ ایٹ لیسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، اپنا شیئر ڈالیں اس میں. دس از واٹ آئی بلیو اینڈ آئی ہیو بین ڈوئنگ اٹ. یہ اور بات ہے کہ شیڈو بیننگ ہو رہی ہے، ہو چکی ہے اچھی خاصی پروفائل، بٹ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. یہ اور بات ہے کہ اب ریویو بھی ہونے لگ گئی ہیں اسٹوریز، اب وہ ریموو کر دیتے ہیں آپ کی اسٹوریز. ایک پوائنٹ آپ کی میری پروفائل پہ وہ پوائنٹ آیا ہوا ہے کہ جب آپ کچھ اپلوڈ کرتے ہو اور وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے. بٹ عام بندہ یہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا ایک ایکٹریس کا، اشنا شاہ کا، اور اس نے یہ پوسٹ کی تھی باقاعدہ کہ آپ الگوریدم کو سمجھیں، اگر ٹھیک ہے وہ آپ کے پوسٹ کو اپروو نہیں کر رہے، ریویو کر کے ریموو کر رہے، سو ورک ود دیٹ، تھوڑا سا گیپ لیں اور دوبارہ پوسٹ کریں اس کے بارے میں. تو ایک عام انسان یہی کر سکتا ہے. میرے پاس پلیٹ فارمز ہیں، یوز دیم، ٹاک اباؤٹ اٹ، اور بوائکاٹ کریں. بوائکاٹ کریں. وہی بات ہے کہ KFC ابھی بھی ہم گزرتے ہیں، ماشاء اللہ ڈھیروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں اب پہلے سے بہت کم ہے خدیجہ جی، میں نے نوٹ کیا ہے پہلے سے ختم ہو جانا چاہیے. ایسا ہی ہے. اب وہ صرف وہ لوگ ہیں نا جو صرف وہ کول لگنے کے لیے KFC کھاتے ہیں، یو نو دس کائنڈ آف پیپل ایگزسٹ. اصل میں یہ ایک طرح کی ڈرگ بھی ہے نا زاہد. نو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس ا ڈرگ. آپ کا اپنا کنٹرول. آپ میں وہی کہہ رہا ہوں، مطلب یہ چیز تو ہم سمجھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، بٹ یہ کہ کچھ لوگوں کے لیے ڈرگ بھی ہے نا کہ یار مطلب یہ نہیں کھائیں گے تو اس طرح کی کک نہیں ملے گی. آپ والی بات ہے جیسے پیپسی آفرز لگا رہی ہے، KFC نے بھی بڑی آفرز لگائی ہیں، تو پھر وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اٹریکٹ ہو کے جا رہے ہیں. یو آر رائٹ. وہ یہی تھا نا کہ آپ ٹھیک ہے آپ نے بائیکاٹ کیا، لوگوں نے کھانا بند کر دیا، پھر انہوں نے پرائسز کم کی اور پھر لوگ دوبارہ جانا شروع ہوئے. تو وہ ایک کوٹ ہے کہ ایوری تھنگ ہیز اے پرائس. ایگزیکٹلی یس، ایوری تھنگ ہیز اے پرائس. اگر آپ دوبارہ جا رہے ہیں تو یو ہیو سولڈ سم پارٹ آف یو. سولڈ یور سول مین. اچھا یہ بیچ میں وہ شروع ہو گیا تھا نا کہ آپ KFC کھا رہے ہو تو یو گاٹ پوسٹ اسٹوری، آپ وہ ٹیگ ان کر رہے ہو، KFC ٹیگ بیک کر رہے ہیں. اور یہ چیز کافی چلی ہوئی تھی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ٹیلی ویژنز پہ سارا کچھ یہی چل رہا ہوتا ہے، موویز میں بھی یہی چل رہا ہوتا ہے. لالے یہ بزنس ٹائکونز، یہ ایلیٹس، یہ ورک اسی پرپس پہ کر رہے ہیں. مطلب یقین مانے یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے ہیں کہ یار ان کی عقل بیدار نہ ہو جائے گی. ہاں سو دیٹ سم تھنگ ہمیں یہاں پر دھیان دینا چاہیے. ہم نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل ہے لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ٹھیک ہے. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. لائک اگر بیدارگی آ جائے ہم میں تو ہم لابینگ کیوں نہیں ہم کہتے ہیں وہ سازش کر دی اسرائیل نے. اب بھائی تم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ بیٹھ کے 4 بندے بیٹھ جاؤ، تنظیم بناؤ، لابینگ کرو. تم لوگوں کو کیوں، تم اشرف المخلوقات نہیں ہو؟ کیوں نہیں ہو؟ تم بھی اسی طرح کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہو. ٹرانسجینڈر کا بل جو ہے وہ تو اگلوں نے کروا لیا، ہو گیا. سیاست کی نا، پالیٹکس، اعزاز پالیٹکس ان کی نا. ہم اسلام کی باری آتی ہے تو ساری چیزیں اللہ جی پہ چھوڑ دیتے ہیں، خود محنت نہیں کرتے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے نا جو محنت کرے گا اس کو اس کا وہ صلہ ملے گا. یس، یہود برا نہیں ہے، یہود نے محنت کی، اس کو اس کا صلہ مل رہا ہے. اب وہ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، رائٹ؟ ایگزیکٹلی وہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ تو مل رہا ہے، ہم کام ہی نہیں کر رہے. That's good. What are we doing actually? آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہماری یوتھ کیا کر رہی ہے. Everything, you know everything. You know everything, right? آپ کو پتہ ہے کہ فار ایگزامپل نا جو چیزیں اسلام نے سکھائی ہے نا، ہم اس کو صحیح طرح فالو نہیں کر رہے. اس طرح فار ایگزامپل کہ ایک یہودی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو ایک ماں کیا کرتی ہے کہ اس کو وہ چیزیں کھلاتی ہے جو بچے کی پرورش میں بہتر ہو سکتی ہے. اور اس ماں کو کہا جاتا ہے کہ آپ آرچری کریں، یا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے آرچری کریں، جو حضور صاحب نے بولے سنت ہے. ہم مسلمان تو ہم نے تو ایسا کبھی نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور ان کے بچوں کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ یو آر دا نیکسٹ CEO، یو آر دا نیکسٹ بزنس اونر، یو آر دا نیکسٹ بگ تھنگ. ایگزیکٹلی ہمارا مائنڈ سیٹ کیا، ہم بزدل مائنڈ سیٹ، اسمال مائنڈ سیٹ. یار نانے نہیں دیتی مائیں بچوں کو ڈوب نہ جائے، ٹھیک ہے، سافٹ نازک بنایا ہوا ہے، کچھ ہو جائے گا، اس کے پاؤں میں درد ہو جائے گا، مرد بناؤ اس کو. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. میں ایگری کرتا ہوں بالکل.
اچھا آگے ہم فٹافٹ موو آن کرتے ہیں. ہمارے جو لاسٹ سیگمنٹ ہے ٹروتھ اور ڈیئر, ٹھیک ہے. ٹروتھ اور ڈیئر میں ڈسکلیمر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ڈیئر والی سائڈ کوئی نہ جائے, میں بڑے ہی جن سے بندہ مر سکتا ہے, ٹھیک ہے. میں نے وہ والے ڈیئرز رکھے ہوئے اور کرنا پڑے گا, آن دی کیمرا ہے, ٹھیک ہے. ہم بیک آف نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. سو زاہد, خدیجہ, جی ٹروتھ اور ڈیئر؟ obviously truth. اتنے ڈسکلیمر کے بعد you expect me to choose truth. ادھر بھی اسٹارٹ. اوکے جی, سو ہمارا جو ہم اختتام کی طرف پہنچنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں پہنچنے جا رہے ہیں, نہیں میں ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں پہنچ چکے. اوکے, سو اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرنے کا دل تو ذرا بھی نہیں کر رہا, بٹ ایز یو نو گیسٹ ہیں, ان کی اپنی اپنی کمٹمنٹس ہیں, تو بزی لائف میں سے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور اسی طرح ہم اس کو آخر میں اختتام ایک مزے کی صورت میں کرنا چاہتے ہیں, لائک ٹروتھ اور ڈیئر والی سائڈ جائیں گے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے زائد کو بلی کا بکرا بنائیں گے, ٹھیک ہے. زائد, ٹروتھ اور ڈیئر؟ آئی چوز ٹروتھ. ٹروتھ, ٹھیک ہے. ہاؤ مینی وائفز ڈو یو وانٹ مین؟ کتنے میں سیٹسفائی ہو جاؤ گے؟ آئی تھنک 2000 years later. میں چاہوں گا کہ ایک ہی وائف ہو. ایک ہی ہو؟ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ ایک کے ساتھ جسٹس کر سکتے ہیں دین آئی تھنک دیٹس انف فار می. یعنی کہ آپشنز ہیں. سو لیڈیز, there might be an option. There is only one option. Okay, all right. So moving on to the alpha male. So man, how many wives? ایک ہو, پیاری ہو, پیار کرنے والی ہو. Right, that's good. اچھا, تو میرا آپ سے ایک سوال ہے. Yeah, please. تو یہی سوال اگر آپ سے پوچھیں کہ how many wives do you How want? many wives do I want? یار اصل میں رزق جس کو زیادہ چاہیے ہو تو وہ اس میں ایڈ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. رزق اپنا ساتھ لے کے آتی ہے, سنا ہے. ایک نمبر بتا دیں نا. لائک یار میں تو چار سے کم ہو, چار ہو, چار سے کم ہو. I will go for one. کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ یہاں پر انجینئر صاحب کی بات میں کروں گا, میں سنتا نہیں ہوں ان کو, ویسے ہی میں نے سنا, ٹھیک ہے. یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جو لوگ زندگی میں کوئی مقصد لے کر چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کو میری یہی صلاح ہے کہ وہ ایک سے زیادہ نہ کریں, کیونکہ وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے مائنڈ, ٹھیک ہے. اگر آپ جسٹس کر سکتے ہیں ایز یو ہیو سیڈ, کیونکہ ایک مینٹلی سیٹسفیکشن بھی چاہیے نا آپ کے پارٹنر کو, ٹھیک ہے. تو آپ کس کو کریں گے مینٹلی سیٹسفائی؟ آپ سب کو کرنے لگ جائیں گے, وہ جو مقصد حیات ہے وہ تو گیا نا بھائی. سو آئی وڈ سے ون, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ نو کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے, بٹ آن کیمرہ کہہ رہے ہیں یا آف کیمرہ آپ کچھ اور کہیں گے؟ آف کیمرہ کچھ اور کہہ دوں گا, بٹ یہ ہے کہ یہاں پر تو مجھے ختم تئی بننا ہے نا, ٹھیک ہے. سو دیٹس دا تھنگ مین, دیٹس دا تھنگ. سو زاہد, اعزاز اور خدیجہ, بہت بہت شکریہ یار آنے کے لیے. یقین مانے آپ لوگوں کے ساتھ جو پہلی پوڈ کاسٹ ہوئی تھی اس میں بھی مزہ آیا تھا, بٹ اس میں بہت ہی زیادہ مزہ آیا, ٹھیک ہے. سو ٹیک کیئر گائز, بہت اپنا خیال رکھیں. اٹ واز اے پلیزر, آئی ہیڈ اے گریٹ ٹائم. بہت شکریہ. لائک وائز مین, لائک وائز. سیم ہے, وی ہیڈ اے گریٹ ٹائم. اور مجھے ان دونوں سے بھی اتنی گپ شپ لگا کے بہت اچھا لگا. مجھ سے نہیں لگا, نہیں, آپ سے پہلے گپ شپ ہو چکی تھی, ان کو مینشن کرنا ضروری تھا. بہترین. سو مجھے آپ تینوں کے ساتھ اچھا لگا, اور جو میرے بوائز ہیں ان کو تو میں نے بہت ہی مطلب چھوڑا یار, چھوڑا فضول ہو گئے. سو خوش رہو بوائز, خوش رہو. اعزاز, زاہد اور خدیجہ, اللہ حافظ. ٹیک کیئر گائز. اللہ حافظ.